ڈاکٹر ایز عبداللہ القرنی مشہور اسلامک موٹیویشنل رائٹر ہیں. ان کے لا تحزن ایک کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ غم نہ کریں کا چوتھا پارٹ آپ کے پاس موجود ہے، غور سے سنیں. مجھے جانے کی اجازت دیجیے، مجھے نہ آزمائیے، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمیں خوف یہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے. اللہ و رسول نے ہمارے ساتھ بس دھوکہ کا وعدہ کیا ہے. کیسی پستی ہے ان کی باتوں میں، کیا ہی احساس کمتری ہے. ان کی نظریں بس پیٹ، صحن، اچھے گھر اور محلات تک ہی دیکھ پاتی ہیں. اعلیٰ قدروں کے آسمان تک ان کی نگاہیں اڑتی ہی نہیں، فضائل کے ستاروں کو یہ دیکھتے ہی نہیں. ان کی سوچ اور فکر بس گھوڑا، کپڑا، جوتا اور کھانا ہے. اسی طرح ایک بڑی تعداد ان کی بھی ہے جن کا صبح و شام کا مشغلہ بس بیوی بچوں یا رشتہ داروں سے جھگڑا، گالم گلوچ اور ایسی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ان لوگوں کے لیے یہی باتیں اہم ہیں. ان کے پاس کوئی بڑا مقصد، کوئی بلند ارادہ ہی نہیں جو ان کا وقت لے اور مشغول رکھے. کہا جاتا ہے کہ جب برتن سے پانی نکل جاتا ہے تو اس میں ہوا بھر جاتی ہے. لہٰذا سوچئے کہ جس مسئلے میں آپ پریشان اور مغموم ہیں وہ کیسا ہے. کیا آپ کی یہ پریشانی اس لائق ہے کہ آپ اسے اپنی عقل، گوشت، خون، راحت اور وقت سب دے دیں؟ یہ تو ٹوٹے اور گھاٹے کا سودا ہے. نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر چیز کو معقول حد میں رکھیے، اس سے زیادہ صحیح ارشاد الہی ہے کہ اللہ نے ہر چیز قدر و قیمت رکھی ہے، ہر چیز کی قدر و قیمت رکھی ہے. سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3. جیسا اور جس طرح کا مسئلہ ہے اتنا ہی اسے وزن اور قیمت دیجیے، کمی زیادتی نہ کیجیے. حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں. انہیں اس بیعت کو نبھانے کی فکر ہے. عین اسی وقت ایسا شخص بھی تھا جسے اپنے اونٹ کی فکر تھی، حتیٰ کہ بیعت بھی اس سے چھوٹ گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی اور اس شخص کے حصے میں محرومی آئی. لہٰذا چھوٹی اور معمولی باتوں کی فکر چھوڑ دیجیے، آپ شاداں اور فرحاں رہیں گے، تفکرات سے نجات مل جائے گی. قسمت پر راضی رہیں. اس سلسلے میں چند باتیں اوپر آ چکی ہیں لیکن یہاں ان کی تفصیل بیان کروں گا. آپ کو جیسا بدن، مال، اولاد، گھر اور جو صلاحیت ملی ہو اسی پر قناعت کرنی چاہیے. قرآن بھی یہی کہتا ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 144. علماء سلف میں اکثر اور پہلی نسل کے لوگ غریب فقیر تھے. نہ ان کے پاس عطیے تھے، نہ شاندار مکانات، نہ گاڑیاں، نہ غلام. اس کے باوجود وہ معاشرے پر اثر انداز ہوئے. انہوں نے اپنے آپ کو اور انسانیت کو زبردست فائدے پہنچائے کیونکہ انہیں اللہ نے جو بھی خیر کی توفیق دی اسے انہوں نے صحیح راستے میں لگایا. اس لیے ان کے اعمال اور اوقات اور صلاحیتوں میں برکت دی گئی. ان کے مقابلے میں ایسے مالدار اور اہل ثروت تھے کہ سیدھے اور فطری راستے سے انحراف کے نتیجے میں یہ مال و دولت ان کے کچھ کام نہ آئی اور وہ بدبختی اور نحوست کی زندگی گزارتے رہے. اشیاء ہی سب کچھ نہیں، یہ اس کی دلیل ہے. بہترے آپ کو ملیں گے جن کے پاس عالمی ڈگریاں ہیں لیکن اپنے فہم، اثر اور دین کے لحاظ سے ان کا کوئی شمار نہیں، جبکہ بہترے ایسے بھی ہیں جن کا علم تو محدود ہے لیکن اسی کو انہوں نے فائدہ اصلاح اور تعمیر کا ابلتا چشمہ بنا دیا ہے. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو جیسی کچھ شکل و صورت اللہ نے آپ کو دی، جس خاندان میں پیدا کیا، جو آواز دی، اپنے فہم اور آمدنی کے معیار پر خوش رہیے.
دیکھیں تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو کم پر راضی ہوئے اور نام کمایا۔ عطا بن رباح اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ وہ آزاد کردہ غلام تھے، کالے چپٹی ناک والے، مسلول البدن اور گنجے تھے۔ احنف بن قیس عربوں میں سب سے بردبار و حلیم تھے، دبلے پتلے، کمزور، کبڑے تھے، ان کی پنڈلیاں نیچے تھیں۔ الاعمش اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے، یہ آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، نکاح کمزور تھی، بالکل محتاج، فقیر اور پھٹے حال، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر انبیاء علیہم السلام کی مثال ہے۔ ان میں بہیتروں نے بکریاں چرائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خیر البشر اور تمام انسانیت کا مکھن تھے۔ آپ کی قدر و قیمت آپ کی صلاحیتیں اور نیک کام ہیں۔ یہ بات کہ آپ نفع پہنچائیں، حسن اخلاق سے کام لیں، جمال، مال یا عیال میں کچھ کمی ہو گئی ہو تو اس میں رنج و افسوس کی کوئی بات نہیں، اللہ جو دے اس پر خوش رہیے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی کی روزی تقسیم کر دی ہے۔ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 32۔ اس جنت کو یاد کرتے رہیے جس کا عرض زمین و آسمان ہے۔ اس جنت کو یاد کرتے رہیے جس کا عرض زمین و آسمان ہے۔ دنیا میں اگر آپ محتاج یا غمگین ہوں یا مرض لاحق ہو جائے یا آپ کا کوئی حق مار لے یا کوئی ظلم آپ پر ہو تو آپ ہمیشگی کی جنت کو یاد کر لیں۔ جب آپ ایسا کرنے لگیں گے اور اس کے حصول کے لیے کام کریں گے تو آپ کے نقصانات فائدوں میں بدل جائیں گے، مصیبتیں عطایا ثابت ہوں گی۔ سب سے عقل مند وہی ہے جو آخرت کے لیے کام کرے، کیونکہ آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ مخلوقات میں سب سے احمق وہ ہے جو دنیا کو اپنی آرام گاہ، اپنا گھر اور امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو بہت گھبراتے اور بہت مضطرب ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں بس اسی دنیا کی حقیر زندگی نظر آتی ہے۔ وہ اسی فانی زندگی کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہ سوچتے نہ کام کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ان کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑے، نہ کوئی کدورت پیش آئے۔ حالانکہ اگر ان کے دلوں سے زنگ دور ہو جاتا اور آنکھوں پر پڑی جہالت کی پٹی اتر جاتی تو وہ جنت، اس کی نعمتوں، اس کے محلوں اور حیات جاوداں کو یاد کرتے اور اس کے جو اوصاف قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کو سنتے اور سمجھتے، اور بلا شبہ اسی گھر کے لیے تگ و دو اور محنت و مشقت کرنی چاہیے۔ کیا ہم نے اس پر غور کیا کہ اہل جنت نہ بیمار ہوں گے، نہ غمگین، نہ مریں گے، نہ ان کا شباب ختم ہوگا، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، کمرے ایسے ہوں گے کہ باہر کا اندر اور اندر کا باہر نظر آئے گا۔ وہ نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی فرد بشر کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل میں ان کا خیال گزرا۔ اس کے ایک درخت کے سائے میں 125 سال تک چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہوں۔ خیمے اتنے بڑے کہ 60 میل لمبے، اس کی نہریں جاری، اس کے محلات شاندار، اس کے پھل قریب لٹکے ہوئے، اس کے چشمے رواں، اس میں مسحریاں آراستہ، جا بجا رکھے ہوئے گدے اور قالین و تکیے قرینے سے بچھے ہوئے، اس کی خوشی مکمل، ہر طرف خوشبو، ہر جا شادابی، اس کا وصف ناقابل بیان۔ پھر ہماری عقلوں کو کیا ہوا، اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں؟ جبکہ انجام کار اس گھر میں داخلہ ہے تو پھر مصیبت زدوں، غم زدوں اور محتاجوں کو کوئی غم نہ ہونا چاہیے، بلکہ انہیں خوشی ہونی چاہیے کہ عاقبت خوش انجام ہوگی۔ انہیں فقر و فاقہ کا رونا نہ رو کر، مصیبتوں کا دکھڑا نہ سنا کر عمل صالح کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی جنت کے مستحق بن جائیں۔
اللہ نے فرمایا تم نے جو صبر کیا اس پر تمہیں سلامتی ہو، کیا بہتر ٹھکانہ تمہیں ملا ہے۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 24۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اعتدال عقلاً و شرعاً مطلوب ہے، نہ غلو ہو نہ زیادتی، نہ افراط و تفریط۔ جو شخص شادماں رہنا چاہے وہ اپنے جذبات و رجحانات اور خیالات کو کنٹرول کرے، اپنی ناراضگی، رضامندی، خوشی و غمی ہر چیز میں اعتدال اختیار کرے، کیونکہ حالات سے تعامل میں مبالغہ یا کمی نفس پر ظلم ہے۔ میانہ روی ہر حال میں بہتر ہے۔ شریعت میزان کے ساتھ اتری ہے، زندگی اعتدال و انصاف پر قائم ہے۔ جو آدمی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشات و جذبات کے پیچھے چلتا ہے، وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ چھوٹی باتیں اسے بڑی لگتی ہیں، روشن پہلو بھی تاریک ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں کینہ، کپٹ اور بغض و حسد کے مارکے شروع ہو جاتے ہیں، وہ اوہام و خیالات کے گرداب میں پھنس جاتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ سب ان کے خلاف ہیں، دوسرے ان کو مٹانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ ان کے وسوسے یہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا ہی ان کے خلاف سازش کر رہی ہے، اس لیے وہ خوف، غم اور تفکرات کے گہرے سایوں میں رہتے ہیں۔ خوف میں مبتلا کر دینا شرعاً ممنوع ہے، طبعاً یہ گھٹیا کام ہے۔ ایسا تو وہ لوگ کرتے ہیں جو روحانی اقدار اور ربانی احکامات سے تہی دامن ہوں۔ وہ ہر آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں، لہٰذا دل کو اس کی جگہ رہنے دیجیے۔ جن چیزوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے وہ ہوتی نہیں۔ آپ جس چیز کے واقع ہونے سے ڈر رہے ہیں اس کی بدترین صورت کا احتمال ذہن میں لائیے، پھر اس کے قبول کرنے پر ذہن کو آمادہ کیجیے۔ اس طرح آپ ان وسوسوں اور اوہام سے بچ جائیں گے جو اس وقوعہ سے متعلق دل میں آ رہے ہوں گے۔ لہٰذا میرے عقل مند و سمجھدار بھائی، ہر چیز کو اس کے برابر رکھیے، بات کا بتنگڑ نہ بنائیے بلکہ اعتدال ملحوظ رکھیے، ادھر ادھر نہ بھاگیے، اوہام اور سراب کے پیچھے نہ دوڑیے۔ محبت و نفرت کے سلسلے میں حدیث میں بیان کردہ میزان سامنے رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے محبوب کو تھوڑا چاہو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا مبغوض بن جائے، اور جس سے نفرت ہے اس سے کم نفرت کرو، ہو سکتا ہے وہ محبوب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تمہارے دشمن کے مابین مودت و دوستی پیدا کر دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غفور اور رحیم ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اکثر خدشوں، اندیشوں اور افواہوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ رنج و الم نہ شرعاً مطلوب ہے نہ اصلاً مقصود۔